अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, PNY ट्रेनिंग के साथ मैं हुस्ना खान आज फिर एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं आपके पास। PNY ट्रेनिंग लाहौर का बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वी हैव एन एक्सपर्ट इन डिफरेंट फील्ड, मोर देन 75 एक्सपर्ट we have offer courses related to the digital marketing, social media marketing, SEO, graphic design, business like business courses. We have a facility of online classes, so no matter where are you from, you just need to contact our representative. And this is the best time to upskill or upgrade your skill set and become a resource in the world, because this is the best time to choose PNY training, and PNY choice. Thank you. आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मतलब मैं उनके बारे में जो बात करूं, आज के जो हमारा टॉपिक है और हमारे जो गेस्ट हैं, ही उनकी वाव पर्सनालिटी है। मतलब आई एम फैन, मैं उनकी फैन हूँ, आप कह सकते हैं, बिकॉज इट्स बिन आई एम फॉलोइंग हिम, इट्स मोर देन 1 year, बट टुडे I have a chance to interview him. So welcome Sayyid Asim Rashid साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? Assalamu alaikum. Thank you very much. Very well. Okay. अगर हम आसिम साहब की बात करें, ही इज फाउंडिंग एंड प्रेसिडेंट एंड CEO इन क्रिएटिव स्वान, जो कि डील कर रही है स्ट्रेटजी, ऑपरेशन, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी। बेसिकली इट्स दुबई बेस्ड कंपनी। दिस इज ये इनका वेंचर है, बट ही सर्व्ड एज अ डायरेक्टर इन GA, एंग्रो एंड सीमेंस। इन्होंने MBA किया मॉन्चेस्टर से, देन MS यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। उसके बाद इनकी अगर हम डिग्री की बात करें, इनकी इंजीनियरिंग की डिग्री थी जिन्होंने NED कराची से ली थी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। एंड देन इनके जो पोर्टफोलियो है वो rich because one of the prestige business school in the world. So he studied advanced study जो इन्होंने business किया, it's an MIT, Harvard, INSEAD, Wharton, Booth and LUMS. Means INSEAD, one of the best business school in the world. So today the person who is giving us time from all the way from the Dubai, having the rich experience in the field of business, as far as there's a credential related to the studies and their experience, that was the best combination in the business sector. And this is the lighter note, because when he was in Pakistan and when he was a student, so there is he won a car and a motorcycle in a Nilamgarh, which is the late Tariq Aziz show. So this is the her another side of a student life. कि जो लोग पढ़ते हैं, but no, he maintained extracurricular side, his education side, and now he's the professional. He's the most demanded professional. He's the international speaker. He talk about marketing, and then this the current situation of COVID. So he's a very enriched in terms of the knowledge and everything. So sir, thank you so much for accepting our invitation and giving us the opportunity to interview. Thank you so much. Uh, but sir, how did you do it? This is a question I want to ask you. How did you do it? Actually, first of all, thank you very much for a very rich introduction. Actually, you made it sound overwhelming. I never knew, I did so much. I think life is a journey, Husna. And Yeah. if we keep an open mindset, a learning mindset, and continue to learn from experiences, interactions with people, and we stay humble, then I think our learning trajectory really goes very high. And every day is a new learning opportunity. And I don't think so that there is any best teacher that you can get other than life. Life is a great teacher. So have an open mindset, do the hard work, and things start to pull together for you. Yeah. Sorry, there was a um, internet failure at my end. Sir, please speak. I was but there was a internet issue. Sir, are you listening to me? Yeah, I can listen to you. Yeah. Sir, please speak. There was an internet failure. That's why I was Oh, offline right that's away. fine. And Yeah. and I can tell you that no one should feel apologetic about these internet failures, because Yeah.
we are all going through a very special situation, Yeah, and yeah, we all have learned that this is part of life, so nothing to yeah. worry about. And this Okay, can okay. happen again. Also, we'll work together and figure out. So Yeah, what I was trying yeah, to say is that yeah, life is a great teacher, and if you look at a journey of like 1,000 miles, it starts from a single step. If you keep an open mindset and continue to learn from every interaction, from everyone, stay humble, keep doing the hard work, then you will find out that things start to work together yeah. for you. So I would say open mindset, learning mindset is the key as you go in the passage of your life. Learn every day from everyone. Yeah, this is very true, sir. Sir, today the topic we have chosen is the digital marketing trend 2020. So let's start our first. If anyone, किसी ने भी कोई भी सवाल पूछना है आसिम साहब से, we have an open platform. आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं because today we are on board on a journey of digital marketing and I think you enjoy this journey. So sir, please, what is digital marketing? When you talk about the marketing, there is a new term, digital marketing. So what is digital marketing? And now about talking about the trends and what kind of a trend, because when we're talking about the marketing comes the advertising on the tvc ad, newspaper, brochures, billboards, outdoor marketing, these kind of a thing. But what is digital marketing and what are means what kind of a thing means we are being into it, please? Exactly. So in the old days when we used to talk about marketing, we always used to think about going to a physical store where there will be people who would greet us, who would smile at us and provide customer service. And then we will have, Yeah, either price negotiation or fixed prices or whatever you call it. So that was the strategy for the older days, and marketing used to be very different for those days or those eras. But yeah, today, we have much more opportunities than the past. So just mm-hmm. take a look at this example that just with the help of technology, your reach can go to any number of people as allowed by the technology, and you can reach the entire world. So this is exactly what happened to the world of marketing, that as we develop so many platforms to reach out to people in different and unique ways, all those digital platforms were started to be used by the marketing folks and the companies and the businesses and the startups so that they can reach out to the people with the, I would say, fastest speed and a lot of optimism in the cost, optimized cost provision and Yeah, all that. yeah. So basically, it's the effective and efficient use of all social channels, media platforms, and digital methods, techniques to reach out to people and let them understand your product, your service better than ever before. ओके सर, अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की और उनके ट्रेंड्स की, तो हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक सोशल मीडिया साइड देखते हैं, एक एसईओ की साइड देख रहे होते हैं. सो आप हमें वन बाय वन बताएं कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड व्हाट इज दिस एसईओ साइड, बिकॉज दिस इज अ थिंग जो कि इस वक्त ड्यू टू द कोविड सिचुएशन ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आजकल है ना मार्केट में. दिस इज काइंड ऑफ कंसीडर अ हॉट केक. के बारे में भी Exactly. हमें बताएं. Gee, sure. So what I was thinking is to walk everyone through some very important trends of digital marketing, which are happening right now in the world. And these are the trends which are not only happening right now, but they are going to define the future of digital marketing. So I will take a few trends and share some information, some examples, and some data. Yeah, yeah. And please feel free Yeah, to stop me anywhere if if you have questions or if you want someone to interact and all that. So I'll just go yeah, with my flow, and please feel free to interrupt as yeah, you feel. Right? yeah. Most So, welcome. so, 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 sure, Asif sir. so I think the first and the foremost trend that we all should understand is artificial intelligence. So artificial intelligence is something that people keep hearing that AI is coming, it's going to take over your jobs, there will be bots around, they will take our jobs, jobs will be eliminated, and there will be some day when AI will come. Now the important thing is that AI, Husna, is not coming, जी, it's already here.
or all of us are Yeah. actually using AI right now in many ways, but we don't realize we are using artificial intelligence. So for example, when you are interacting with a chatbot on a website, actually you are Yeah. interacting, you are dealing with artificial intelligence. Yes. Similarly, when you are on Facebook, for example, and Mm. suddenly you find an ad for a product, a meal or clothing or something that you really like, then actually it's artificial intelligence in action, which is actually trying to understand what you like to see, and it's showing that stuff to you through artificial intelligence algorithm. So I think the Yeah. first and the most important trend in my view, which is defining the world of digital marketing, is artificial intelligence. And some Mm. interesting data points which I jot down so that I can share with the team is that by 2025, artificial intelligence will grow into an industry of $190 billion. And that means a lot of opportunities, job opportunities for young people to learn AI and ride the wave, the higher wave of AI onto that. Another important thing is that roughly 2 out of 3 consumers are already using AI without knowing that they are interacting with chatbots. That means 67% people, roughly, hypothetically, are actually interacting with AI, and actually they do not know about it. And another important thing is that 80% of the customers today, they want to interact with chatbots. Why? Because chatbots are available 24 by 7. Yeah. Chatbots are machines with no emotions, so they do not get angry, they do not get upset. Unless there is a technological problem, they are always available. So artificial intelligence is a very important trend that is actually, I would say, setting up the tone for the entire digital marketing. Another important trend is personalization. So there Yeah. was a time that people from sales and marketing world used to create one important message, and through a batch and blast email, they would send this message to, hundreds and hundreds and thousands of customers, right? But today, nobody likes those batch and blast messages. Nobody likes to read those mass messages which come through your text boxes and all that. People like personalization. People like to see only those ads, only those piece of content which is personalized for them. So it has to be very specific to a customer. And gone are the days when people would actually pay attention to their mailboxes and actually see what is happening. So people are not interested in generic messages today. They want to see personalized message. So if I'm not interested in something, and if somebody tries to send information about that, I will Mm-hmm. not even open it. I will probably pass it on to my junk mailbox, and that will be a lost effort on part of those people who are trying to market. Yeah. So personalization, and personalization is so important that unless you do not understand uh, Yeah. and segment the customer very well, it is not possible that you actually create content or create marketing materials and efforts which are personalized for that customer. Yeah. A third important trend is video marketing, right? Yeah. And there was a study in which people were asked a question that, how do you most prefer to learn about a new product or service? And I would, let the audience think about it for a second, that what would be the answer. And I don't know what's type of answer somebody might be, sending me. If possible, they can send you message and share with you. Yeah. But the answer was around 68% would love to know about a new product or new service through a short video. It's not about video, it's about short video, Yeah. 68%. Oh. And the next number was 15%, and that was for test-based article, website, or post. Now think about it, Husna, that uh, think about your attention span, my attention span. So Yeah. Yeah. I cannot stop on anything for too long. I will just pass on very, very quickly. So Microsoft conducted a very interesting study some times Yeah. ago. And in that study, they tried to understand that what's the attention span of human beings. Now, in their study, they discovered that goldfish is the most easily distractible species. So you can distract a goldfish very, very quickly. And the study result was
roughly around 9 seconds. So within 9 seconds, you can distract a goldfish from one activity to another. Interestingly, they were studying the human behaviors and human attention spans as well. And the last study that they conducted a couple of years ago, the result of attention spans for humans was 8 seconds, 1 second less than goldfish. And I'm sure if you do it today, it will turn out to be very, very, much lesser than that, few seconds. Because, yeah. So people are not interested in long videos. People are interested in short videos. What I see is first 5 seconds from my experience are very important. And a lot of people are just interested in first 15 seconds and then max 30 seconds. Beyond this duration of 30 seconds, it is so important for you to grab the attention. Otherwise, nobody's interested to watch long videos. You know what people say? Oh, it's very nice. It's very important. I will watch it in the evening. Now, by the time evening happens, we all know that there's just too many messages on your WhatsApp or your social media platforms. And that video that you always wanted to see is gone. So I would say short videos is going to be a very dominant trend. The next area, and please feel free to stop me. Be a bilingual because we have an audience which can understand Urdu only. So please, if you speak in Urdu, they are also understandable because they want to seek your information. जरूर. So influencer marketing, चौथा ट्रेंड है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहला पर्सनलाइजेशन, दूसरा वीडियो मार्केटिंग, तीसरा चौथा बड़ा अहम ट्रेंड है हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. देखिए, रिवायती तौर पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को ये समझा जाता था कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब ये है कि हम किसी बहुत बड़े टेलीविजन स्टार को ले आएं, या हम किसी बहुत बड़े सोशल मीडिया स्टार को ले आएं, या हम किसी टेस्ट क्रिकेटर को ले आएं. आपको पता है साउथ एशिया में, पाकिस्तान में क्रिकेट का बड़ा बूम है और क्रिकेटर्स को हम लोग बिल्कुल रॉक स्टार्स की तरह ट्रीट करते हैं. लेकिन थोड़ा सा रुझान इन्फ्लुएंसर्स का चेंज हुआ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, और वो इस तरह से हुआ कि अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे बेतहाशा लोग जो कि आम लोग हैं, लोग उनकी वीडियोस देखते हैं और उनके साथ रिलेट करते हैं. और लोग कहते हैं भाई, मिसाल के तौर पे एक चैनल है यूट्यूब पे, चैनल मम. तो चैनल मम के ऊपर बहुत सारी ख़वातीन हैं जो मुख्तलिफ काम करती हैं, और उनको देख के दूसरी ख़वातीन इंस्पिरेशन लेती हैं और कहती हैं अच्छा भाई ये हमारे जैसे लोग हैं, राइट. सो कभी कभी आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बजाय सुपरस्टार्स को लाने की, यू हैव टू ब्रिंग पीपल हु लुक लाइक योरसेल्फ, और उससे लोग बड़ा इम्पैक्ट लेते हैं और कहते हैं भाई ये बड़ी रियलिस्टिक चीज़ लगती है. तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो ट्रेंड है उसमें हमें ये समझना है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ एक्सपेंसिव स्टार्स की तरफ देखें, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा एडवर्टाइजिंग एजेंसीज उनको अफोर्ड भी नहीं कर सकती, राइट. तो आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. इसकी लाइव एग्जाम्पल हमारे पास टिकटॉक की वीडियोज़ हैं. टिकटॉक की वीडियोस में बिल्कुल अननोन हमारे यंगस्टर्स आते हैं, सीनियर्स भी आते हैं, बिल्कुल अननोन, और चंद दिनों के अंदर लोग उनको पहचानने लगते हैं एंड दे बिकम लाइक सुपरस्टार्स. एंड व्हाई पीपल कनेक्ट विद देम, क्योंकि वो उन्हीं की तरह से होते हैं, बिल्कुल उन्हीं जैसे लगते हैं देखने में. ये एक और ट्रेंड है. पांचवा बड़ा अहम ट्रेंड है सोशल मैसेजिंग एप्स का, कि आप मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करें सोशल मीडिया एप्स को. और देखिए कुछ मैं आपके सामने नंबर्स शेयर करता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग. जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मैसेजिंग एप्स हैं दुनिया में, व्हाट्सएप 1.6 बिलियन यूजेज, फेसबुक 1.3 बिलियन यूजेज, वी चैट स्लाइटली अबव 1 बिलियन, और उसके बाद आपके पास क्यू मोबाइल है, स्काइप है, स्नैपचैट, वाइबर, टेलीग्राम. सो द पॉइंट इज कि ये जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया मैसेजिंग एप्स के, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको हम बहुत एहतियात से इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हम पर्सनलाइजेशन करें, इनमें रीच बड़ी तेज़ है. यानी मैं अक्सर ये देखता हूँ आज की दुनिया में कि लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए ईमेल से ज़्यादा तेज़ रफ्तार व्हाट्सएप हो गया है. तो लोग कहते हैं कि ईमेल के बजाय लोग व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करते हैं. जब मुझे याद है जब हमारे सामने व्हेन आई स्टार्ट माय कैरियर और ईमेल आई, तो लोग हमें कहा करते थे देखो ईमेल ऑफिशियल नहीं होती, ऑफिशियल होता है जो लेटर है जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई होती है, राइट. और अब मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ जब मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आसिम ईमेल ऑफिशियल है, ईमेल होनी चाहिए, व्हाट्सएप ऑफिशियल नहीं है. तो मैं उसमें बड़ा हंसता हूँ, एंजॉय करता हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड्स हैं, ये चेंज होते हैं, और हमने वो टाइम देखा ईमेल वाला, और हमें पता है आज लोग ईमेल को ऑफिशियल कहते हैं. 95 में लोग कहते हैं ईमेल ऑफिशियल नहीं है, ईमेल नहीं, फैक्स के ऊपर, और वो भी सिग्नेचर कराएं रिसीविंग का.
آج کے ڈیجیٹل ورلڈ میں کون سی ریسیونگ آپ کرا سکتے ہیں اس طریقے سے. تو ان کا استعمال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ٹھیک طریقے سے یوز کیا جائے. ایک اور اہم ٹرینڈ, چھٹا اہم ٹرینڈ ہے ویژول سرچ. تو آپ کانٹینٹ اگر کریٹ کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ, اپنی سروس سے ریلیٹڈ, یا کسٹمر ایکسپیرینس جو آپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ ویژولس آپ کے پاس بڑے اچھے ہوں, تاکہ بہت سارے لوگ جو آج کی دنیا میں ویژول سرچ کو پریفر کرتے ہیں, گرافیکلی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, پکچرز دیکھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو ڈھونڈ سکیں سرچ انجنس کے اوپر. So that is another important technique. ایک ساتواں اہم ٹرینڈ ہے مائکرو مومنٹس. مائکرو مومنٹس یعنی وہ لمحے جس میں آپ اچانک سڈنلی کوئی فیصلہ کرتے ہیں, رائٹ. اور اس کی کچھ مثالیں بھی میں نے جوٹ ڈاؤن کی تھی, جیسے آئی وانٹ ٹو نو مومنٹ, مجھے کوئی چیز معلوم کرنی ہے, کوئی انفارمیشن چاہیے فوری طور کے اوپر, رائٹ. کسی چیز کا ریٹ چیک کرنا ہے, کسی چیز کی اسپیک دیکھنی ہے. دوسرا آئی وانٹ ٹو گو مومنٹ, یعنی مجھے ابھی اسی وقت اس جگہ جانا ہے. اٹ کوڈ بی اے نیو ریسٹورینٹ لانچ, یا کوئی میری فیوریٹ چین ہے کپڑوں کی, اس کا آج افتتاح ہو رہا ہے میرے گھر کے نزدیک. آئی وانٹ ٹو گو مومنٹ, میں فوراً وہاں جانا چاہتا ہوں. تیسرا ہے آئی وانٹ ٹو ڈو مومنٹ, کوئی ایکٹیویٹی ہے جو کہ آپ فوری طور پہ کرنا چاہتے ہیں. اور چوتھا بڑا اہم, آئی وانٹ ٹو بائی مومنٹ, یہ میں نے چیز ابھی فوراً خرید لینی ہے. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے مائکرو مومنٹ کا؟ اگر آپ اپنی ویب سائٹ کے تھرو کوئی سیلنگ کر رہے ہیں, آپ کی ای کامرس کی ویب سائٹ ہے, فرض کیجئے میرا اس وقت آئی وانٹ ٹو بائی موومنٹ ہے, میں جمپ کرنا چاہتا ہوں, بائی کرنا چاہتا ہوں کوئی چیز, تو میں آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آتا ہوں, اور آپ کی ویب سائٹ سلو ہے, یا آپ کی ویب سائٹ اس لمحے ڈاؤن ہے, یا آپ کی ویب سائٹ یوزر فرینڈلی نہیں ہے, یا جو چیز میں ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں مجھے ڈھونڈنے میں پرابلم ہو رہی ہے, تو آپ نے مجھے اپنے کنزیومر کا مائکرو موومنٹ ضائع کر دیا. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ آج کی دنیا میں جہاں اٹینشن اسپینس بہت تھوڑے رہ گئے ہیں, مائکرو موومنٹس بڑے اہم ہیں. آپ کو فوری طور پہ لوگوں کی اٹینشن کو گریب کرنا ہے, اور آپ کا جو پلیٹ فارم ہے ڈیجیٹل میڈیا کا, چاہے آپ سوشل ایپ کے تھرو سیل کر رہے ہوں, سوشل پلیٹ فارم کے تھرو یا ویب سائٹ کے تھرو, اٹ ہیز ٹو کیپچر دا مائکرو موومنٹ. دیٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. نیکسٹ جو ٹرینڈ ہے بڑا اہم, وہ ہے وائس سرچ یا اسمارٹ اسپیکرس کا استعمال. اور اس میں بھی میں نے کچھ ڈیٹا نکالا آپ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے, کہ جی وہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے, ایک سوال پوچھا گیا لوگوں سے کہ ہاؤ آفن ول یو یوز وائس ڈیوائسز ان دا فیوچر. مستقبل میں اگر آپ کو وائس سرچ کے ڈیوائسز استعمال کرنے کا موقع ملے, تو آپ کتنا فریکوینٹلی, 100 میں کتنی بار استعمال کریں گے. دیکھیں, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ینگ لوگ ٹیک سیوی ہیں, اینڈ اولڈر پیپل آر ناٹ ٹیک سیوی. بٹ وائس سرچ یا اسمارٹ اسپیکرز ایک ایسا ایریا ہے جس میں ٹیک اس طرح سے سیگریگیٹ نہیں کرتی ینگ لوگوں کو اور سینئرس کو, کیونکہ مجھے صرف بات کرنی ہے, رائٹ. اٹس ویری کنوینئنٹ. آپ کو پتہ ہے سینئرس کو جنہوں نے کی بورڈس کو ٹچ نہ کیا, وہ تھوڑا سا گھبراتے ہیں اگر آپ ان سے کہیں گے وہ کی بورڈ کو ٹچ کریں, رائٹ. یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اس میں ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 18 سے 24 سال کی جو عمر کے لوگ ہیں, ان میں سے 57% نے کہا یس وی وانٹ ٹو یوز, اور 25 سے 64 سال کی عمر کے 61% لوگوں نے کہا وی وانٹ ٹو یوز وائس سرچ اور اسمارٹ اسپیکرس. اچھا, اسپیکرس کا جو استعمال ہے وہ بھی دیکھیں آپ, بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اسپیکرز اٹ سیلف 63% کے قریب ہیں, ٹیبلٹ 64%, اور ویئریبلس جیسے بہت لوگ ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں اور وہ فٹ بٹس اور ایسی واچز پہننا چاہتے ہیں جس سے ان کو اپنے ہیلتھ کا ڈیٹا ملتا رہے, اس پہ 71% لوگ جو ہیں وہ بڑے انٹرسٹڈ ہیں کہ وائس سرچ ہو. کیونکہ دیکھیں, آپ بھاگتے ہوئے کہیں پہ جا رہے ہیں اور سڈنلی آپ یو کین ٹاک ٹو دا ویئریبل ڈیوائس اینڈ یو کین آسک ٹو ڈو اینی تھنگ ٹو دیٹ ڈیوائس. اس کے بعد اگلا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا اسٹوریز. تو جو لوگ اسنیپ چیٹ کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں ان کو سوشل میڈیا اسٹوریز کا بہت اچھے سے پتہ ہے. اس کے بعد انسٹاگرام پہ بھی اسٹوریز ہیں. تو آپ اپنی پروڈکٹ اور سروس سے ریلیٹڈ کانٹینٹ کو بڑا دلچسپ بنا سکتے ہیں اگر آپ بالکل ایک پرسنل کامن پرسن کی ایک سٹوری کی طرح سے ایک سٹوری کریٹ کریں اراؤنڈ یور برانڈ. اس کو استعمال کریں ایز اے ٹرینڈ. دین یو ہیو کانٹینٹ مارکیٹنگ. ہم ہمیشہ سنتے ہیں کانٹینٹ از دا کنگ. تو کانٹینٹ واقعی کنگ ہے, لیکن آتھینٹک کانٹینٹ کنگ ہے. ایسا کانٹینٹ جو اوریجنل ہو وہ کنگ ہے. So you never take the word of somebody and you just use those words without referring to the person and you think no it's not going to work. It has to be original. Originality کے بارے میں حسنا ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے that since all of us are different from each other, so all of our journeys and stories are different from each other and that makes us valuable and unique. دیکھیے, لوگ مجھ سے بڑے بڑے مشہور لوگوں کے بارے میں بات سننے سے زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ میں انہیں اپنی سٹوری بتاؤں, رائٹ. That's the interest. اچھا, یہ ہم کبھی کبھی مس کر جاتے ہیں پوائنٹ. لوگ آپ کی سٹوری جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں. So you talk about yourself.
right from your heart, and then you will see that a lot of people will be able to connect with you because you are doing heart to heart. तो content original भी हो, authentic भी हो, उसमें data भी हो, उसके अंदर emotions भी हो, and you use content to actually connect with your customer. That's very very important. सोशल कॉमर्स एक और बड़ा अहम ट्रेंड है उसना कि बहुत सारे लोग जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दे कैन Yeah. कंटिन्यू टू स्टार्ट अ बिजनेस थ्रू इट. ये कोई नई चीज़ नहीं है, लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, ये फ्यूचर में और बढ़ेगा. और इवेंचुअली ज़ाहिर है कि लोग ये चाहते हैं कि इन प्लेटफॉर्म से निकल के, सोशल कॉमर्स से निकल के, फेसबुक इंस्टाग्राम से अपनी वेबसाइट बनाएं, लोगों को वहाँ लेके जाएं. बट इन द बिगिनिंग these platforms can really provide them a great reach, a very wide reach to the audience. तो और आपको पता है कि सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आपको बहुत सारे प्रोविजंस भी देते हैं, पेमेंट कलेक्शंस एंड थिंग्स लाइक दैट, उसको आप मैनेज कर सकते हैं. सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ ये कहूँगा कि आप सोशल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए, so that tomorrow when people like to go to your website, they are able to see that this is the way you are going to create value for your customer. Augmented reality और virtual reality ये भी बड़े Yeah. important trends हैं. Augmented reality आप देखेंगे कि AR जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो कर रहा है और ग्रो करेगा कंपेयर टू वर्चुअल रियलिटी, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी में आप हेडसेट लगा के एक एनवायरनमेंट में चले जाते हैं. लेकिन बिल्कुल ऐसे. ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करती है कि एक एनवायरनमेंट के ऊपर एक और चीज़ सुपर इम्पोज कर देती है. तो मैं एक दो मिसालें आपको देता हूँ. जैसे बहुत सारी जी जी. ऐप्स हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए मुझे अपने हेयर स्टाइल का, बालों का कलर चेंज करना है, तो Yeah. ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू आई कैन इंसर्ट माई फेस इनटू एन ऐप एंड आई कैन change thousands of styles of my hair color and I can take a look at that. Same applies for makeup. एंड एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल है इसकी, जो हमारे कुछ दोस्त जो फर्नीचर या इस तरह की चीज़ में काम करते हैं, दे कैन लुक इनटू IKEA's वेबसाइट. और IKEA जो है वो क्या करते हैं कि उनके पास एक स्टोर ऐप है जिसके अंदर आप IKEA के फर्नीचर को लेके और अपने कमरे में ऑगमेंटेड रियलिटी से प्लेस करके देख सकते हैं हाउ योर रूम लुक्स लाइक. सो बेसिकली इट्स गोना टेल यू कि आपके कमरे में वो कैसा लगेगा. एक ज़माने में आप ये कहते थे कि मैं इमेजिन करूंगा, देन आई विल ब्रिंग द फर्नीचर, प्लेस इट इन माय होम एंड देन आई विल सी वेदर इट लुक्स गुड और बैड. नाउ विद दैट ऐप ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी यू कैन एक्चुअली सुपर इम्पोज द फर्नीचर इन योर रूम. आप उसे रोटेट करें, घुमाएं फिराएं, नीचे ऊपर करें और देखें कि वो कहाँ अच्छा लगेगा. सो अगेन दिस इज क्रिएटिंग customer experience. That's very very important. Another Yes. important trend is predictive or augmented analytics. तो मिसाल के तौर पे जिस ज़माने में मैं अपनी मास्टर्स की तैयारी किया करता था, MS कर रहा था अमेरिका से, Yeah. उस ज़माने के अंदर अमेज़ॉन से काफ़ी किताबें ऑर्डर करने का इत्तेफाक होता था. और बड़े मज़े की बात ये कि जब आप अमेज़ॉन पे जाके किताबें ऑर्डर करें तो नेक्स्ट टाइम जब आप खोलें वेबसाइट को, तो वो आपको बुक रिकमेंडेशंस देती थी मज़ीद. और बड़े मज़े की बुक्स थी वो, टॉपिक वाइज, ऑथर वाइज, सब्जेक्ट वाइज. और वो आपको इतनी टेम्पटिंग बुक्स दिखाती थी वेबसाइट कि आपको जितनी ज़रूरत है आप उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा ही ऑर्डर कर जाएंगे, इसलिए कि वो आपका टेस्ट समझ जाएगी वेबसाइट और आपको इतनी ऑप्शंस देगी कि आपका वो जो है ना माइक्रो मूवमेंट क्रिएट करके और आपको मजबूर कर देगी कि आप कुछ बाय कर लें. मैंने उसना बड़ी किताबें खरीदी बिकॉज मैं वो जब खोलता था I would see so many things. And same applies. Somebody may be a shoe lover, somebody may be Yeah. a clothing lover. तो देखिए आपकी वेबसाइट प्रिडिक्टिव और ऑगमेंटेड एनालिटिक्स को ऐसे इस्तेमाल करें, आपके जहन को पढ़े एंड आपको ऐसी चीज़ें दिखाए कि आप कहें ज़बरदस्त, दिस थिंग्स वी नीड टू गो एंड बाय. दो और ट्रेंड्स की मैं बात करूंगा, उसके बाद आई विल टर्न इट ओवर टू यू. एक जियो फेंसिंग. Yeah. तो Yeah. फर्ज करें कि आप मोटरवे के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं, आप इंजॉय करते हुए जा रहे हैं और आपको कोई सर्टेन फूड आउटलेट पसंद है और आपके मैसेंजर पे या किसी जगह पे आपके फ़ोन पे एक मैसेज आ जाए आपकी गाड़ी की, आपके फ़ोन की लोकेशन को ट्रैक करते हुए कि यहाँ पे जो अगला पेट्रोल स्टेशन है, आप उसके बजाय अगर उससे अगले पेट्रोल स्टेशन पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको ये फूड आउटलेट मिल जाएगी. तो देखें ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है और इसको आप जियो फेंसिंग बोलते हैं. और जियो फेंसिंग के ज़रिए से आप ट्रैक कर लेते हैं कि भाई ये वाला बंदा या बंदी इस वक्त यहाँ है जिसका ये टेस्ट है. एंड देन यू कैन स्टार्ट ऑफरिंग products and services and experience. And actually what you are trying to do is you are trying to create a micro movement. I want to Yeah. buy movement. That's all you want to create. Finally एक और चीज़ है यूजर जनरेटेड कंटेंट, UGC जिसे बोलते हैं. Yeah. देखिए UGC का मतलब ये है कि मैं अपने एड्स बनाऊं या मैं अपनी मार्केटिंग करूं.
क्यों ना मैं कोई ऐसी प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दूं जिसके ऊपर मेरा यूज़र मेरी प्रोडक्ट को आके इस्तेमाल करे और सारी दुनिया को बताए। तो इसकी मिसाल एक कंपनी है जिसका नाम है GoPro। GoPro एक एडवेंचरस कैमरा की कंपनी है जिसमें आप बॉडी के ऊपर अपना कैमरा बना के कहीं से डाइव मारते हैं, और तो दे हैव अ चैनल जिसके ऊपर वो तमाम एक्सपीरियंसेस लोग आके शेयर करते हैं, कभी कभी वो उसमें कंपटीशन भी क्रिएट करते हैं। तो जिस वक्त GoPro के यूज़र्स उस चीज़ को देखते हैं तो वो कंपनी की तरफ से नहीं आ रही, वो यूज़र्स की तरफ से आ रही। देखिए उसमें ओरिजिनलिटी है, उसमें ऑथेंटिसिटी है, उस पर कितनी मार्केटिंग की कॉस्ट है ये आपको खुद पता है। तो यूज़र जनरेटेड कंटेंट स्मार्टली, अगर आप ये देखें कि आपकी प्रोडक्ट सर्विस और ये तमाम चीज़ें अगर यूज़र जनरेटेड कंटेंट के थ्रू आ जाए तो आपका मार्केटिंग का काम शायद 1/4 रह जाए या शायद 1/10 रह जाए, बिकॉज पीपल आर एक्चुअली मार्केटिंग फॉर यू। तो मेरा ख्याल है ये बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, लेकिन मैंने कुछ ट्रेंड्स को वक्त के लिहाज से कोशिश की कि हम कवर करें और ये देखें कि ये अहम ट्रेंड्स हैं, इनमें से कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें आगे भी होंगी और कुछ चीज़ें मज़ीद आगे बढ़ेंगी। सो वी नीड टू कीप अ टैब ऑन दीज ट्रेंड्स वेदर वी वर्क इन डिजिटल मार्केटिंग इन अ कंपनी, चाहे हम अपना कल को कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो जो हमारे यंग लोग हैं, या हम डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसिंग में करियर बनाना चाहते हो, या हम जस्ट इसकी नॉलेज एक्वायर करना चाहते हो। तो ये ट्रेंड्स हैं जिसके ऊपर हमारी नज़र होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी 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 उसमें अच्छा जी आसिम साहब, जैसे कि अब हम वी आर अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा एक फिनोमिना था, और डिजिटल मार्केटिंग, और ये जब एक लोकल, जैसे कि मैं आपको पाकिस्तान की खलीफा की खताइयाँ जी जैसे कि हैं, खलीफा की खताइयाँ जो हैं, अगर वो डिजिटल होने जा रही हैं, मतलब अगर वो जी फेसबुक पर आती हैं, तो उसकी रीच जो है वो अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की तरफ तो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर ऑन द डिजिटल यू आर बिकम एन इंटरनेशनल। तो किस तरह की हमें क्रिएटिव ग्राफिक्स और पोस्ट वगैरह, कलर्स वगैरह, इनका कितना इम्पैक्ट होता है कि आपकी पोस्ट कैसी हो, वीडियो के, अगर आपका एक तो यूजर कंटेंट है वैसे कंटेंट हो, उसके बारे में भी हमें आप बताएंगे ग्राफिकली और क्रिएटिव साइड पर भी कितना इम्पैक्ट हो रहा होता है अगर हम इन चीजों को, अपने ब्रांड को इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं। देखिए पिछले हफ्ते, ये बहुत उम्दा सवाल है, पिछले हफ्ते मेरी एक छोटी सी डिस्कशन कहीं हो रही थी और मैंने वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया कि मेरे हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग जो है ये ना तो डिजिटल है ना ये मार्केटिंग है। ओके ये उससे बहुत ज़्यादा है, ये डिजिटल से ओके भी ज़्यादा है और ये मार्केटिंग से भी ज़्यादा है। और ये दो पिलर्स के ऊपर, दो सतून है, उन पे खड़ी है। एक सतून का नाम है क्रिएटिविटी, दूसरे सतून का नाम है इनोवेशन। क्रिएटिविटी मतलब आप ये सोचें कि नए नए आइडियाज़, और इनोवेशन आप उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर दें, ये वो फ़र्क है। तो सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, सबको पता है कि पेड एड्स लेने हैं, ऑर्गेनिक रीच लेनी है, क्या करना है, लेकिन क्रिएटिविटी बड़ी अहम चीज़ है। एक ही चीज़ को, एक ही प्लेटफॉर्म को एक कंपनी किसी और तरह इस्तेमाल कर लेती है, दूसरी किसी और तरह इस्तेमाल कर लेती है। मेरा ख्याल है जो आपने सवाल किया, अगर हम उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नंबर एक तो ये कि उस प्रोडक्ट को, जैसे खलीफा की खताइयाँ हैं मिसाल के तौर पे, तो उसकी हम कंटेंट कैसे क्रिएट करें, हम लोगों को क्या बताएं कि ये क्या चीज़ है, राइट, इसका टेस्ट कैसा है, इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसका कोई राइट अप हो, इसकी कुछ तस्वीरें हो। और तस्वीरों में मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि देखिए तस्वीरों में एक आम जो शिकायत लोगों की होती है, कंज्यूमर्स की, ये होती है कि जब वो ई कॉमर्स वेबसाइट पर किसी आइटम की तस्वीर देखते हैं और जब वो प्रोडक्ट उनको रिसीव होती है तो उसमें बड़ा गैप होता है। या तो वो प्रोडक्ट देखने में वहाँ तस्वीर में बहुत बड़ी लग रही होती है, जब हाथ में आती है तो छोटी होती है, या उस तस्वीर का जो कलर वहाँ दिखाई दे रहा होता है वो कलर जब आपके हाथ में आता है तो कलर कुछ और होता है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो कंटेंट में जो वीडियो क्रिएशन हो और जो पिक्चर्स क्रिएशन हो, तस्वीरें उसमें इस्तेमाल की जाएँ, वो बहुत हाई क्वालिटी, हाई डेंसिटी कैमरास के थ्रू हो, और कलर्स बड़े अच्छे हों, ओरिजिनल हो, नेचुरल हो। और यकीनन जो लोग खलीफा की खताइयाँ पसंद करते हैं, सारे लोग पसंद करते हैं, आपको पता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी लाहौर का चक्कर लगता है जिसका भी, वो हमेशा वो थैले भर के लेके जाता है। तो उसकी उसकी मार्केटिंग भी फिर ऐसे हो कि कोई यूज़र जनरेटेड भी हो, कि कुछ लोग जो खाते हैं वो भी उसके बारे में अपना ओपिनियन दें। और पैकेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि कभी कभी हम अगर वॉचेस को देखें, जो ब्रांडेड वॉचेस हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आप ब्रांडेड वॉचेस का बॉक्स खोलें तो आपको पता चलेगा वो बॉक्स इतना बड़ा है
اینڈ دین یو نو جب آپ اس کی لیئرس کھولیں تو آخر میں واچ اتنی سی نکلتی ہے, بٹ دا وے دے پریزنٹ اٹ از امیزنگ. آئی تھنک ویڈیو گرافکس, پکچر کوالٹی, ٹاکنگ اباؤٹ انگریڈینٹ, creating transparency کیسے پروڈیوس کیسے کیا جاتا ہے, I think these are the things which will definitely attract international audience. Plus ہم اس کا تھوڑا سا کلچر کا تڑکا بھی لگائیں ساتھ میں, رائٹ. بالکل کیونکہ بالکل. میں ایک مرتبہ ایک ٹورزم کانفرنس میں شریک تھا, پچھلے سال کی بات ہے, اور وہاں میں نے کسی سے یہ بات سنی کہ بھائی آپ کا جو ٹورزم کا اسپیکٹ ہے پاکستان کا, اس میں اگر لوگ آپ کے ملک میں آتے ہیں تو آپ کا جو عام سا کھانا ہے جو آپ روزمرہ کی بنیاد پر کھاتے ہیں, اگر ٹورسٹ کو آپ اس کو ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہی کھانا دیں تو ٹورسٹ اس سے بڑا انجوائے کرے گا, بیکاز ٹورسٹ کو اس کے کلچر کے بارے میں پتہ چلے گا. تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ لاہور, جہاں پہ میرے خیال آپ لاہور میں اس وقت بیٹھی ہیں, رائٹ, اس میں جی میں لاہور میں ہوں. تو لاہور میں آپ کو معلوم ہے کہ لاہور میں اگر آپ کھانوں کی وہ جگہیں دیکھیں اور ویرائٹی دیکھیں اور ٹیسٹ دیکھیں اور کوالٹی دیکھیں تو آپ کس قدر کلچرل رچ انوائرمنٹ ہے اور وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کتنا سارا وہاں سے ویلیو جنریشن کر سکتے ہیں فار ایوری ون, ٹورسٹ اینڈ لوکل انڈسٹریز اینڈ آل دیٹ. تو یہ میرے اوکے. کچھ خیالات تھے اس کے بارے میں. جی جی اچھا, جیسے کہ میرا ایک اور سوال ہے کہ ہم پاکستان میں جب بات کرتے ہیں اس وقت ہمارے, آپ جس جگہ پر ہیں وہاں پر تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آئی نو کہ ایک بہت زیادہ ایک اچھے لیول پر جاری ہے, لیکن جب ہم پاکستان کی بات کریں, پاکستان میں دس از این ایمرجنگ فینومینا. تو جیسے کہ اس وقت اتنی زیادہ یوتھ ہے اور ہمارا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, وی آر بی انٹو دیز کائنڈ آف اے ٹریننگ کورسز. تو بچوں کو اس وقت کے جیسے کہ ہم چلنا چاہتے ہیں کہ کس طرح کی ان کورسز کا کیا اسکوپ ہے, کیا فیوچر ہے, اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ اگر کوئی اپنے کریئر کو اپٹ کرنا چاہ رہا ہے ان ڈیجیٹل مارکیٹنگ سائڈ تو کس طرح کی اس کی ڈیمانڈ ہے, انٹرنیشنلی اس کی کیا ڈیمانڈ ہے, اور آپ کیسے دیکھتے ہیں, بیکاز یو آر اے سی آف کریٹو سوان اور وہ سارا کچھ, تو اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ہماری آڈینس کو اس چیز سے موٹیو کہ یس اسی کا فیوچر ہے اور کیا اس کی فردر جو ہے وہ کیسے اس میں اپنے آپ کو پرسیو کر سکتے ہیں کریئر جی وائز. دیکھیں, ابھی ریسنٹلی لنکڈ ان پہ ایک اسٹڈی شیئر ہوئی کہ 2020 میں کون سی اسکلز ہیں جن کی کمپنیوں کو ضرورت ہے, اور ان اسکلس کو انہوں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا, سافٹ اسکلس اور ہارڈ اسکلس. اگر آپ وہ ہارڈ اسکلس دیکھیں, اور آپ اگر چاہیں تو میں نے اس پہ ریسنٹلی ایک پوسٹ پہ لکھی تھی, آئی کین شیئر دیٹ ود یو اینڈ یو کین پاس اٹ آن ٹو یور اسٹوڈنٹس آلسو. جو ہارڈ اسکلز ہیں نا اس میں اگر آپ ساری کی ساری پڑھیں تو ان تمام ہارڈ اسکلز کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہے, رائٹ. یہ جو ہمارا فیوچر ہے اب یہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے, اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو بے تحاشا اسٹڈیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ 2030 جو ہے یہ ایک بڑا ڈیفائننگ ایئر ہے. یعنی جو اگلے 10 سال ہم دیکھ رہے ہیں 2020 سے 2030 میں, اس میں بڑی ٹرانزیشن ہونے جا رہی ہے, اور اس میں ایک طرف تو بہت ساری مینول ٹائپ کی جابس ختم ہوں گی, دوسری طرف بے تحاشا جابس کریٹ ہوں گی جو کہ ٹیکنالوجی اورینٹیڈ جابس, اور یہ جو ٹیکنالوجی اورینٹیڈ جابس ہیں انہی ایریاز میں کریٹ ہوں گی. ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ان میں سے ایک ایریا ہے, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ اٹ سیلف اس کے اندر بڑی ویریشنز ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں دیکھیے انالیٹکس آ جاتی ہیں, اس میں کانٹینٹ آ جاتی ہے, اس میں کسٹمر سینٹریسٹی آ جاتی ہے, اس میں اسٹریٹجی کا پارٹ آ جاتا ہے کہ جو کہ بالکل ہی علیحدہ ہے, اس میں بیس لیول پہ آپریشن اور ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے, اینڈ آل دوز تھنگس. سو یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اٹ سیلف ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ ایونچولی یہ دیکھیں گے کہ پوری ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کوئی ایک ایریا ہوگا جس کے آپ بڑے ایکسپرٹ ہو جائیں گے, اور باقی ایریاز میں آپ یو ول کیپ بلڈنگ آن. تو آئی وڈ سے کہ بہت اسپیس ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں, اسپیشلی وہ لوگ جو اوریجنل کام کریں اور نئے آئیڈیاز کو لے کر آئیں. اور چونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہر آدمی کا ایک علیحدہ برین ہے, علیحدہ تھاٹ پروسیس ہے, کریٹیوٹی ہے, تو یہ تمام لوگ اچھا کام کر سکتے ہیں, نیا کام کر سکتے ہیں. ٹریمنڈس پوٹینشیل ان دس ایریا. یا اوکے, اگر ہم بات کریں جیسے کہ ہم پاکستان کے اندر ہیں اور یہ ہمیں سوال بھی آیا ہے کہ اگر جی روٹ لیول سے بالکل ابھی برانڈ سٹارٹ جا رہے ہیں اور ان کے obviously ریسورسز
جب ہم ریسورسز کی بات کرتے ہیں ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں فائنینشیل ریسورسز اینڈ ہیومن ریسورسز. دس دا ٹو ٹائپ آف دا ریسورسز وی ہیو. تو جی اس کے لحاظ سے منیمم ریسورسز میں رہ کے آپ کیسے اپنے جو پروڈکٹ ہے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بلڈ کر سکتے ہیں ان جی پلیٹ فارمز بالکل کے تھرو؟ بالکل. تو دیکھیے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ جو ہم نے ٹرینڈس پر ابھی بات کی, سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے یا سروس ہے یا جو ایکسپیرینس آپ کسٹمرس کے لیے کریٹ کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے تو آپ ان کسٹمرس کو انڈرسٹینڈ کریں. اور آپ ان کسٹمرس کا آئی وڈ سے 2 لفظ اگر آپ یاد رکھ لیں. ایک تو یہ کہ آپ کسٹمر کی سیگمنٹیشن کریں کہ کسٹمرز آپ کے کون سے سیگمنٹ میں لائک کرتے ہیں. نمبر 2, آپ ان کسٹمرز کا پرسونا بلڈ کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کا پرسونا ہے کیا. رائٹ, سیگمنٹیشن اینڈ پرسونا. اس کی بیسس پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہے. اکثر لوگ شروع میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے پروڈکٹ یا سروس لانچ کیے تو ان کو تمام پلیٹ فارمس پہ ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ ایڈوائز بھی کرتے ہیں یو ہیو ٹو بی ایوری ویئر. رائٹ, دیکھیں وین یو گو ایوری ویئر with minimum resources, then actually you spread yourself too thin. اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ کا کسٹمر ہے وہ اس پلیٹ فارم پہ موجود بھی ہے یا نہیں. آپ کا کسٹمر ہو سکتا ہے کہ صرف انسٹاگرام پہ ہو. رائٹ, تو یہ آپ کو کب سمجھ میں آئے گا جب آپ اپنی پروڈکٹ اور سروس کی سیگمنٹیشن کریں گے کسٹمر کی اور پرسونیفیکیشن کریں گے یا پرسونا بلڈ کریں گے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کون سا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ بیسٹ طریقہ ہے آپ کا کسٹمرس کو ریچ آؤٹ کرنے کا. یا ویب سائٹ آپ کا بیسٹ طریقہ ہے, یا آپ میسیجنگ ایپ کے تھرو لوگوں کے پاس جائیں گے, یا مے بی یو آر ان اے بزنس ویئر یو مے ہیو ٹو گو ڈور ٹو ڈور. آئی ڈونٹ نو. سو دا پوائنٹ از کہ آپ یہ 2 چیزیں کریں اور اس کے بعد گریجولی سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کو استعمال کریں. وہاں سے اسٹارٹ کریں جہاں پہ آپ کو منیمم ایفرٹ سے میکسیمم امپیکٹ ملے. ادروائز آپ کو وہ مایوسی ہوگی. اور اگر آپ چاہیں تو آپ اینالائز کر کے دیکھیں, آپ کچھ کمپنیز کے پیجز پہ جائیں, آپ دیکھیں گے وہاں 5 کے 5 پلیٹ فارمز لکھے ہوئے ہوتے ہیں, 6 کے 6 لکھے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ سب پہ کلک کریں تو 4 پہ تو کلک پہ کچھ رسپانس ہی نہیں آتا. رائٹ, سو ایکچولی یو ہیو ٹو سی ویئر یور ٹارگیٹ آڈینس از لوکیٹڈ اینڈ دین جسٹ فوکس آن دیٹ and never worry on the budget side. You know, some of the greatest businesses in the world were built based on ideas and hard work, and when they started to become successful, a lot of people came in with money to invest and become rich as part of the process. This is very true. ایک اور میرا کوشچن ہے آپ سے. دیکھیں جیسے کہ پاکستان میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ obviously آپ کا ایکسپیرینس اور آپ نے پاکستان کی مارکیٹ کو دیکھا ہوا ہے, تو اب ہم پاکستان کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ وہاں پر آپ کو یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ٹرینڈز کیا لگتے ہیں کہ اب ان کی کیا اسکوپ ہے پاکستان کے اندر. انٹرنیشنلی تو یس اس کا اسکوپ ہے, لیکن اب آپ پاکستان کی مارکیٹ دیکھیں کہ یہاں پہ بہت سے بزنس ہے جو ڈیجیٹل, کچھ کی ویب سائٹ بھی نہیں ہے. نیسیسٹی آف دا ایرا because after the COVID, the business structure, the business orientation, the working style, everything has been changed. Now we toward the work from home, we have an e-commerce site and everything has been revolving around us. تو آپ پاکستان کے بارے میں انالیسس بتائیں کہ پاکستان میں کیا ان ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹرینڈ کا فیوچر ہے. جی دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہم لوگ ڈیولپنگ ورلڈ میں, پاکستان میں جو بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ ہم کبھی کبھی یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جو بہت ساری ٹیکنالوجی کی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ صرف ویسٹ میں ہو سکتی ہیں یا صرف ڈیولپڈ ورلڈ میں ہو سکتی ہیں. اچھا, اب ایسا نہیں رہا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے یہاں ہم نے جو ٹرینڈس پر بات کی ہیں ان میں سے بیشتر چیزیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ کس اسٹیج پر ہیں, اسٹیج ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, لیکن یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں ہیں. آپ کو ایڈس بھی آتے ہیں اور آپ کو لوگ اپروچ بھی کرتے ہیں تھرو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز اینڈ آل دیٹ. تو یہ ساری چیزیں ویلڈ ہیں. ایک چیز جو کووڈ میں میرا خیال ہے ہوئی ہے, جو کہ کافی سارے بزنسز نے بھی آبزرو کی ہے, کہ وہ بزنس جنہوں نے اپنے آپ کو تیزی سے شفٹ کیا ای کامرس پلیٹ فارم کے اوپر یا اپنے بزنس ماڈل کو تیزی سے تبدیل کیا, وہ تو کچھ نہ کچھ بزنس کر گئے جب کووڈ کے لاک ڈاؤنس ریلیکس ہونے شروع ہوئے. مگر جو آرگنائزیشن اتنی ایفیشینٹ اور نمبل نہیں تھی کہ وہ فوری طور پہ اپنی ڈائریکشن کو چینج کر سکیں, ان کو بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنا پڑے. جن کا جو بزنس ماڈل تھا اٹ واز ٹو مچ ڈپینڈنٹ آن ریٹیل آؤٹلیٹس, انہیں بڑے چیلنجز. میرے خیال ہے لوگوں کو اس بات کی یقیناً اب سمجھ میں آئی ہے
اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں آیا ہے کہ اٹس ناٹ چیلنج. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی بہت سی چیزیں سیچوریٹ ہو گئی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ Yeah. ای کامرس میں گروسری پہ بہت سارے اسٹورز کام کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ آپ کو ای کامرس پلیٹ فارمس کے تھرو گروسری سیل کرتے ہیں. لیکن آئیڈیا یونیک آئیڈیا کین کم فرام اینی ویئر. ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ ایک کمپنی ہے جو صرف آپ کو اسنیکس کر کے اوپر دے گی. سو اٹ وڈ پرووائڈ یو ڈرنکس اینڈ چپس اینڈ سم آف دوز things that you like to munch. So the Yeah. point is a lot of youngsters, they just love that because وہ کچھ اور سپلائی نہیں کرتے, وہ تو آپ کو صرف snacks دیتے ہیں, right? And who doesn't love Yeah. snack, whether they are good for health or not? But to be Not. honest, people just jump on that, right? People jump on that. Yeah. تو دیکھیں نیش آئیڈیاز یا انٹرسٹنگ آئیڈیاز, یونیک آئیڈیاز کہیں سے بھی نکل کر آ سکتے ہیں. تو میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ رجحان بڑھے گا. People will become more comfortable with e-commerce and deliveries. میں نے بہت سارے ایسے بزنسز کو ای کامرس کی طرف آتے دیکھا ہے who never thought that one day they would get on e-commerce platforms. اور جیسے جیسے یہ بڑھے گا ویسے ویسے میرا خیال ہے لوگوں کے لیے اسکوپ بھی بڑھے گا in terms of employment opportunities and all that. Yeah. Okay. Means اب ہمارے اسکل سیٹ جو ہے وہ موو ٹورڈ دا ٹیکنیکل اسکلس کی طرف ہم زیادہ موو کرنے لگ گئے. مارکیٹ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے رادر دین ایڈمنسٹریٹو اسکلس. جی بالکل. دیکھیے جی بالکل حسنہ, دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کون سی جابس ہے جو یہ ختم کر دے گی. مینوئل جابس, روٹین جابس, ریپیٹیٹیو جابس, یہ تمام جابس یہ ختم کر دے گی. اور وہ جاب جس میں کوئی کریٹو پروسیس ہو, کوئی اسمارٹ تھنکنگ ہو, کوئی کسٹمائز سولوشنز بلڈ کرنے ہوں, وہ ہیومنس کے پاس زیادہ سے زیادہ رہیں گی. اس کی مثال آپ آسان مثال اس طرح لیں کہ آج سے 25 سال پہلے بہت ساری لمبی لمبی کیلکولیشنز کو ویریفائی کرنے کے لیے اکاؤنٹنٹس کیلکولیٹرز لے کے بیٹھتے تھے اور ہنڈریڈس آف لائنس کے ٹوٹل کر کے میچ کیا کرتے تھے, رائٹ. لیکن جب ایکسل آ گیا تو ایکسل کی اسپریڈ شیٹ نے اکاؤنٹنٹ کا وہ رول ایلیمینیٹ کر دیا, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اکاؤنٹنٹ کی جاب تو نہیں ختم ہوئی, لیکن اب اکاؤنٹنٹ ایک ہائی لیول کا کام کرے گا. یعنی وہ جو بیچارہ بیٹھا ہوا صرف ٹوٹل کر رہا ہوتا تھا کیلکولیٹر پہ, اب وہ اینالائز کرے گا, اب وہ اسپریڈ شیٹ پہ چارٹس بنائے گا, ٹرینڈس پکڑے گا اور لیڈرشپ کو یہ بتائے گا کہ بھائی آگے یہ ہونے جا رہا ہے, وچ از اسمارٹ ورک. سو اے آئی از اے لبریٹنگ فورس. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اے آئی جاب کو ختم کر دے گی. نہیں, جابس کو یقیناً ختم کرے گی, لیکن مینوئل ٹاسکس کو ختم کر دے گی اور لوگوں کو فری کرے گی so that they can do high caliber and high mental power kind of work in future. Yeah, okay. This is my last question. Then we moving toward our next segment, which kind of a rapid fire round. I'll ask different personality or kind of a means things, and you answer them quickly, which comes to your mind. So my last question is کہ جب ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی, ہم نے ٹرینڈس کی بات کی, ہم یہاں پہ رول آف لیڈرشپ کی بات کرنا چاہیں گے کہ باسز کا ایپٹیچیوڈ, ورکنگ اسٹائل کا جو ایپٹیچیوڈ ہے وہ کہاں تک بدلے گا. بیکاز یہ ایک ہے کہ آفٹر مطلب کووڈ جب ہم اس سے جائیں گے تو آپ کی پالیسیز, آفیسز کی پالیسیز بدلیں گی. وی آر مور ٹوورڈ دا ورک فرام ہوم کا ایک ماڈل آنے والا ہے. اینڈ دس از اے ویری ٹرو, یہ ماڈل آئے گا. آفیسز ختم نہیں ہوں گے پر یہ اس ماڈل کے اندر لیڈرشپ جو ہے وہ کیسے چل رہی ہوگی. دیکھیے اس ماڈل میں سب سے اہم چیز جو لیڈرز کا رول آتا ہے, اور کووڈ کے بہت شروع میں کبھی میں نے اس پہ تھوڑی سی بات بھی کری تھی کچھ لوگوں سے, میرا خیال ہے مائکرو مینجمنٹ جو ہے نا اس پر لوگوں کو سوچنا پڑے گا. دیکھیے مائکرو مینجمنٹ لوگوں کی انرجیز کو ڈرین کر دیتی ہے, رائٹ. جب ان کو گھڑی گھڑی لوگ مینیج کریں اور ان کے سر پہ آ کے کھڑے ہوں اور چیک کریں کہ یہ ہو گیا, یہ کام کب ہو جائے گا, اینڈ آل دیٹ, مائکرو مینجمنٹ جسٹ ڈرینز یور انرجی. لیکن اب جب شروع میں لوگ گھر پہ بیٹھ گئے تو مائکرو مینجمنٹ واز ناٹ پاسبل امیڈیٹلی, سوائے ایسے کہ کوئی آپ کو گھڑی گھڑی فون کرے یا میلز بھیجتا رہے. لیکن بعد میں مجھے بہت سارے اداروں سے پتہ چلا کہ پیپل آر تھنکنگ اباؤٹ انسٹالنگ سافٹ ویئرس جو کہ یہ بھی مانیٹر کر سکیں کہ آپ اسکرین کے سامنے کب تک بیٹھے ہیں, آل دوز تھنگس.
تو یہ تو ایک سمجھیے کہ مائکرو مینجمنٹ کی ایک اور ہی ایکسٹریم فارم ورک فرام ہوم میں لوگ لانے کی بات کر رہے ہیں. سو میں اس کو درست نہیں سمجھتا. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ جو 9 to 5 ماڈل ہمارا ٹپیکل ہے, ہمیں اس کے ساتھ ساتھ آبجیکٹو بیسڈ ماڈل بھی سوچنا پڑے گا کہ لوگوں کو آبجیکٹیوز دیے جائیں, ٹاسک دیے جائیں, ٹارگیٹ دیے جائیں, اینڈ یو میک دیم رسپانسبل اینڈ اکاؤنٹیبل اینڈ امپاورڈ ٹو ڈو دوز تھنگس. اور تھوڑا سا آپ کو مینٹلی لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا, مینیجرس کو, کہ جس طریقے سے لوگ ان کے سامنے ہر وقت ہوتے ہیں اور ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ سامنے ان کے کام کر رہے ہیں, ایسی انہیں تھوڑا سا ٹرسٹ وقت کے ساتھ بلڈ کرنا پڑے گا کہ وہ گھر پہ بھی اس وقت کام ہی کر رہے ہیں, وہ چھٹی پر نہیں ہے. اور اس کو آپ ڈٹرمن کریں تھرو آپ ان کو گولز دیں, آبجیکٹیوز دیں, اور اس کے بعد ان کے پیریوڈک ریویوز کریں, بہت ریگولر بیسس پہ کریں, شاید زیادہ فریکوینسی سے کریں شروع میں, لیکن آپ کو لیڈرشپ میں تھوڑا سا ٹرسٹ بیس ماڈل کی طرف جانا پڑے گا. اور یہ دونوں طرف سے ہوگا, یہ مینیجرس کی طرف سے بھی ہوگا, اور یہ امپلائیز پہ بھی بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ اپنے بیہیویئر سے یہ ثابت کریں کہ if leadership put trust on them, they are going to actually deliver more than their expectation. اور yes, ایکسپیریمنٹ میں کچھ چیزیں صحیح ہوں گی, کچھ غلط ہوں گی, people will learn, لوگ چیزیں سیکھیں گے, لیکن I think we should be moving towards more goal oriented or objective oriented, KPI oriented style of leadership. اوکے اوکے. اچھا آصم صاحب, میں اب آپ سے چاہوں گی کہ یہ جو ہمارا ٹاپک تھا اس کو آپ سم اپ کریں, دین وی ہم اپنے سیکنڈ جو ہمارا ایک چھوٹی سی آپ کے ساتھ ٹاک ہے which is it's not professional talk, ہم تھوڑے سے آپ کے ویوز لیں گے لوگوں کے بارے میں, تو آپ اس کو سم اپ کریں پھر ہم اس کی طرف چلتے ہیں. جی دیکھیے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک بہت دلچسپ ایریا ہے. جیسا میں نے کہا کہ یہ مارکیٹنگ جو ہوتی تھی ٹریڈیشنل, یہ اس سے بھی کچھ تھوڑا زیادہ ہے. یہ جو ٹریڈیشنل ڈیجیٹل ہے, یہ اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہے. اور تھنک اباؤٹ بینگ مور کریٹیو اینڈ مور انوویٹیو, مور امیجنیٹیو, اینڈ ڈو سم تھنگ اوریجنل. اور باقی جو ٹیکنیکس ہیں دیکھیے وہ تو ساری کامن ہیں, تمام لوگ دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. But what is something unique that you can bring to the table? So I always say that create value for the company or the business you work for. Bring value to the table every day, right? And deliver every day. So that's the key message. And keep learning, keep growing. اوکے, تھینک یو. اچھا جی آصم صاحب, اب ہمارا آپ سے جو سوال ہے, اب میں ڈفرینٹ چیزوں کے نام لوں گی, اس کے بارے میں آپ کے ویوز جاننا چاہوں گی. تو سب سے پہلے میرا آپ سے ہے عمران خان ایز اے پولیٹیشین اینڈ ایز اے کرکٹر. دیکھیے, عمران خان جب کرکٹر تھے, سن 80 کے زمانے میں ہم لوگ اسکول کالج میں پڑھتے تھے, تو ہم سب کے عمران خان ہیرو تھے ایز اے کرکٹر. اور 92 میں انہوں نے ورلڈ کپ جب جیتا ایز اے کیپٹن, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی پلیس ہے جو نو بڈی کین ٹیک دیٹ پلیس. تو عمران خان زبردست کرکٹر اور ایک ایماندار سیاستدان. اوکے. اچھا جی, اگر ہم بات کریں وسیم اکرم, بیکاز دس جی از دا گولڈن ایرا آف کرکٹ. جی یہ کچھ بس جی وسیم اکرم, میں لوگ ان کو اب سوئنگ کا سلطان کہتے ہیں, لیکن وی جسٹ لو ہز سوئنگنگ یارکرس. تو لوگوں نے سوئنگ کا سلطان کہتے ہیں, میں ان کو یارکرز کا سلطان کہتا ہوں. امیزنگ, آج بھی میں کبھی کبھی ان کے یارکرز نکال کے دیکھتا ہوں. واو. اگر ہم بات کریں, جیسے کہ آپ نے بتایا طارق عزیز صاحب کا, تو آپ کی تو اتنی میموری بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو طارق عزیز کو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ طارق عزیز صاحب بالکل مجھے آج تک یاد ہے, نیلام گھر میں گاڑی جیتنے کے بعد ان کے ساتھ میں نے تصویر بھی کھنچوائی, آج بھی میرے پاس وہ ایک اخبار کی کٹنگ بھی ہے. تو طارق عزیز صاحب میں کہوں گا کہ ایک بہت ہی ڈائیورسفائڈ, بہت ہی انٹرپرائزنگ شخصیت, یعنی جب جس کمرے میں داخل ہوں وہ سب سے لمبے ہو جائیں اس کمرے میں. تو گریٹ پرسن اینڈ گریٹ پیٹریوٹ, بہت محب وطن. اوکے. جیسے کہ ہم بات کریں, ہم انہیں ایرا کے لوگوں کی بات کریں, اگر ہم میوزک کی سائڈ پر بات کریں تو پروین صاحبہ, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سوری, آپ کی آواز کٹ گئی حسنہ, میں سن نہیں سکا. عابدہ پروین, اگر ہم میوزک کی بات کریں. جی عابدہ پروین از این امیزنگ سنگر. اور جب وہ جوش کے اندر اور وجد میں جب گاتی ہیں تو وہ سب کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتی ہیں. امیزنگ. اوکے. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں
नुसरत फतेह अली साहब की, क्योंकि जी, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, लेजेंड, आई वुड से लेजेंड, और ऐसे लेजेंड के जिन्होंने इंटरनेशनली झंडे गाड़ दिए जाके हर जगह, लेजेंड। सर आप लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर यू व्हाट इज लाइफ? बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन एवरीवन इज क्यूरियस इन देयर लाइफ। मैं इस सवाल की मैं उस ना इस सवाल की तलाश में हूँ, और आज भी कभी कभी ये सवाल अपने आप से लोगों से पूछता रहता हूँ, जो भी मुझे लगता है समझदार है उससे पूछता हूँ ये सवाल। मेरे ख्याल है लाइफ एक जर्नी है, और इसमें इस सफ़र में एक चीज़ जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए वो ये कि हम सब लोग ये समझते हैं कि टाइम आएगा जब हम सबको एक फ़र्ज़ी कामयाबी हमारे जहन में होती है कि ये हो जाएगा, उसके बाद मैं लाइफ को एंजॉय करूँगा। एक्चुअली उसके बाद शायद लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो डे टू डे ज़िंदगी है ना, डे टू डे चैलेंजेस, ये जो कोविड-19 में हम सब फंसे, देखें यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी ये नहीं है कि जब ये ख़त्म हो जाएगा हम बाहर निकलेंगे तो नहीं, वो तो उस वक्त तो टाइम ही ख़त्म हो जाएगा, मे बी, आई डोंट नो। सो द पॉइंट इज़ ज़िंदगी यही है, रोज़ आपको चैलेंजेस आएंगे, उनको डील करें, और जो छोटी छोटी आपके पास सक्सेसेस हो लाइफ में उन्हें प्लीज़ ज़रूर सेलिब्रेट करें, उनको मिस ना करें, बिकॉज उनको जब आप जोड़ के बड़ा करेंगे लाइफ के स्पैन पे तो पूरी की पूरी लाइफ बन जाएगी। ओके, इसी के साथ ही खत्म होता है। आसिफ साहब, आपने कहा कि बुक्स पढ़ने का आपको बहुत शौक है, तो मैं कहूँगी कि कुछ बुक्स आप रिकमेंड करें हमारे ऑडियंस को जो उनकी सेल्फ हेल्प के लिए भी अच्छी हो और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड के, क्योंकि इसमें अपडेट रहना भी बहुत जरूरी है। तो वो कौन से सोर्स हैं जिनको हमें यूज करना चाहिए, हमारे लिए हेल्पफुल है हमारी लर्निंग के लिए, उसके बारे में प्लीज आप बताएं। जी, मेरा ख्याल है, देखिए सेल्फ हेल्प के लिए अगर आप एक किताब पढ़ना चाहें सिर्फ, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जैक वेल्च की किताब है विनिंग, आप वो देखिए और उसी को आप बार बार पढ़ते रहिए फॉर सम टाइम। जैक वेल्च, विनिंग। ये हमारे फॉर्मर सीईओ थे जनरल इलेक्ट्रिक के, और लेजेंडरी सीईओ, ही वाज डिक्लेयर्ड मैनेजर ऑफ द सेंचुरी लास्ट सेंचुरी के अंदर। तो ये तो एक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। डिजिटल मार्केटिंग में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि चूंकि ये बहुत तेज़ी से चेंज होने वाली, इवॉल्व होने वाली फील्ड है, तो किताब से ज़्यादा आप वेबसाइट्स और याहू पे और गूगल पे रहिए, और आप ढूंढते रहिए कि आपको लेटेस्ट रिपोर्ट्स, लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट ट्रेंड्स कहाँ से मिलते हैं। तो इसमें आप डिपेंड करें वेबसाइट्स के ऊपर, नंबर एक। और नंबर दो, आप कुछ जो टॉप 10 या टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, फर्म्स हैं दुनिया में, जो कि आप गूगल करके निकाल सकते हैं, आप उनको वॉच करें कि वो कैसे काम करती हैं, उनकी वेबसाइट को देखें। कुछ बहुत बड़ी जो कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज हैं इंटरनेशनल, उनकी वेबसाइट्स को देखें, उनके कलर्स पे गौर करें, और देखें क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है, क्यों अच्छी लग रही है, एंड देन लर्न फ्रॉम द बेस्ट। सो दिस इज माय सजेशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग। इट्स वेरी फास्ट पेस्ड, रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड, और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को इंटरनेट से अपडेटेड रखें। मेरा ख्याल है जब तक डिजिटल मार्केटिंग पे कोई किताब छपती है, अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो इट्स गुड फॉर कॉन्सेप्ट्स, बट फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज आई वुड से some good online courses and websites. ओके, यस, बिल्कुल। इसी के साथ शो का टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं आसिम साहब आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, पीएनवाई ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म की तरफ से शुक्रगुजार कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपने अपनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। हमारे स्टूडेंट, हमारे ऑडियंस सब आपका शुक्रगुजार है, क्योंकि देखें ऐसी चीजें और आप लोगों के थ्रू जब आप लोग शेयर करते हैं तो ये अपने आप में भी एक प्रेसिडेंट बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। सर, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में कोविड की सिचुएशन क्या है, तो हमारा प्लेटफॉर्म है, लोग आपको सुन रहे हैं, तो प्लीज एक मैसेज दे दे कि कोरोना वायरस के हवाले से, इसकी अवेयरनेस के हवाले से। जी, मेरा ख्याल है, देखिए कोरोना को आप डिफीट दे सकते हैं। अब तो सब जान चुके हैं कि इट्स लॉकडाउन इज प्रॉब्ली द बेस्ट स्ट्रेटजी दुनिया भर के अंदर जो अडॉप्ट हुई। जिन मुल्कों ने सख्त लॉकडाउन किए वो इससे जल्दी बाहर निकल आए। तो मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि लॉकडाउन को रिलैक्स किया जाए, तो उसके बाद हम सब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है कि हम सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर्स यूज़ करें, ग्लव्स यूज़ करें, और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें और अपनी वजह से किसी दूसरे को भी प्रॉब्लम में ना डालें। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना पड़ेगा तमाम लोगों को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ।
اور یہ میک شور کریں کہ ہم پریکاشنز لیں اور احتیاط سے کام لیں اور اپنی لائف کو بھی سیف رکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ہم پروٹیکٹ کریں. That's my suggestion and my message. اوکے تھینک یو عاصم صاحب. You're اسی کے welcome. ساتھ میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گی. پھر حاضر ہوں گے ایک نئے گیسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے. تھینک یو سو مچ عاصم صاحب. اللہ حافظ. Welcome. اللہ حافظ. Thank you for having me. السلام علیکم. Yeah.